گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، جشن پاک بار بھی منا، آ گئے حضور آ گئے، جشن پاک بار بھی منا، آ گئے حضور آ گئے۔ شیر سماعت فرمائیں۔ تھر تھرانے کانپنے لگا، کہہ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھرانے کانپنے لگا، کہہ اٹھے پجاری کیا ہوا، بت یہ کہہ کے سجدے میں گرا، بت یہ کہہ کے سجدے میں گرا، آ گئے حضور آ گئے، جشن پاک بار بھی منا، آ گئے حضور آ گئے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ عرش و فرش میں تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، عرش و فرش میں تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، عرش و فرش میں تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، اور فرش بولا اب ہوں میں بڑا، فرش بولا اب ہوں میں بڑا، آ گئے حضور آ گئے، جشن پاک بار بھی منا، آ گئے حضور آ گئے۔ آخری سماعت فرمائیں۔ ماری جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار و فخر سے جیو، ماری جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار و فخر سے جیو، ارے ماری جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار و فخر سے جیو، ارے دور قتل اب نہیں رہا، دور قتل اب نہیں رہا، آ گئے حضور آ گئے، جشن پاک بار بھی منا، آ گئے حضور آ گئے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ اور واللیل سے مراد زلف عنبری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ ہوگا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور قسم دیکھیں کوئی ایسا نہیں کوئی عام چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب قسم یاد فرما رہا ہے تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یقیناً خوبصورت ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکدار ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے حسان بن ثابت، تم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب سے دیکھا، تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پاس سے دیکھا، بھلا تم نے کیسا پایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین و جمیل دیکھنا تو دور کی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، چچا تو دور کی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، واہ سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اگر آپ دیکھیں تو جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جبریل تم یہ تو بتاؤ، تم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کونا کونا چپا چپا دیکھا، تم نے کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد، میں نے زمین کے مشرقوں کو پلٹ کر دیکھ لیا، مغربوں کو پلٹ کر دیکھ لیا، لیکن میری ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حسین و جمیل۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شعر کی ترجمانی کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھاپ ڈالے، تیرے پائے گئے نہ پایا، تجھے یک بنایا، سبحان اللہ، تجھے حمد ہے خدایا۔ یقیناً آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نکالنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نکالنا، آپ کا جلوس نکالنا، اس کے اندر کچھ اور نہیں ہوتا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات بیان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے دیوار ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیوار ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کی کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار۔ بہت سارے لوگوں کا معمول، بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک ہی بات یاد رکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے شیطانوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، اور میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے۔ یقیناً اگر نبی سے بغض رکھ رہے ہو تو بہتر یہی ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اگر ملی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھی ملی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لہذا اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، سمجھا کر جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منائیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوس بھی نکالیں، جو جل چاہے جلنے دے، ہمیں ہمارے امام نے عقیدہ دے دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نفس کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل جل مگر ہم دور دم میں جب جب دم ہے ذکر۔ کیا بات ہے، زندہ اللہ۔